اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور پریکٹیکل محبت کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک صحابی آئے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا ساتھ دنیا آخرت میں مانگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا، یہ ہم سب کو بھی سننا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم بینگ اے مسلم ہم کن راستوں پہ چل رہے ہیں اور ہمارے کیا اعمال ہیں، کہ رسول اللہ کی محبت کیا صرف دعووں کی حد تک ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے. صحابی رسول نے جب رسول اللہ کا ساتھ مانگا، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر آئے تھے. جی ہاں، he brought him the water of وضو. میرے بہنوں بھائیو، وضو کا پانی لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو کہا کچھ انعام دنیا کا نہیں مانگا، کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں. اسألک مرافقتک فی الجنہ. یہ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں ان کے لیے وضو کا پانی لا رہا ہوں. دیکھیں نیک بندہ ہے پہلے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تو نہیں کچھ چاہیے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ اور کچھ نہیں چاہیے. تو کہا بس پھر فاعنی علی نفسک بکثرت السجود. تم بس پھر یہ کام پکڑ لو کہ کثرت السجود شروع کر دو، عبادتیں اور درود شریف اور یہ سب چیزیں کثرت کے ساتھ شروع کر دو، تمہیں میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ جی خوشخبری ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ آپ کو اگر رسول اللہ کا ساتھ چاہیے، مجھے چاہیے، جب ان کو بتا رہے ہیں آپ. یہ کتنی جگہ یہ حدیث ہے، یہ آپ کے سامنے ابو داؤد، نسائی، ریاض الصالحین، مشکات المصابیح، بلوغ المرام، صحیح مسلم. کہاں نہیں ہے یہ حدیث، بتائیں. کہا پھر اپنی ہیلپ یور سیلف ود اے لاٹ آف سجداز. بہت سارے سجدوں کے ساتھ اپنی مدد کرو. ہیلپ یور سیلف. یہ کرو گے تو تمہیں میرا ساتھ جنت میں نصیب ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو کوشش کریں پھر نمازیں، رسول اللہ کی سنتیں، ان کو اپنی زندگی میں لائیں، رسول اللہ پہ درود شریف پڑھیں. اور آپ کو میں اب ایک اور خوشخبری دے دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں بتایا. میں آپ کو یہ بتانے سے پہلے نا ایکچولی اور بھی ایک دو باتیں بتا دوں کہ دیکھیں میں نے درود شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور درود شریف وہ بتایا جو پریکٹیکل درود شریف بھی ہے، صرف زبانی کلامی نہیں، یعنی عملی درود شریف بھی ہے. وہ دونوں چیزیں اگر آپ کی زندگی میں آ گئیں تو کامیابیاں ہی کامیابیاں. اچھا، یہ دو باتیں ہو گئیں، درود شریف اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ، نیک اعمال. تیسری چیز جو ہے نا وہ بھی نیک اعمال کا حصہ ہے، مگر وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اور دنیا کا حصہ ہے. وہ ہے جی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، حقوق العباد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہوگا میرے ساتھ. انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. میں اور یتیم کا خیال رکھنے والا ایسے ہوگا میرے ساتھ جنت میں. لیکن شرط کیا ہے؟ یعنی یتیم کی کفالت عزت تقا، وہ تقی متقی نیک بندہ ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ آرفنیج کھول دیا اور ان کی مدد ہو رہی ہے وہ تو سمجھے کہ بس اب مجھے نمازوں سے چھٹی، روزوں سے چھٹی، کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا. نہیں، تقوی کی شرط پھر بھی ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ امام جو ہے نا مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا میں بالکل شروع میں یہ حدیث لے کر آئے. عربی ریفرنسز کا 1737. ہماری انشاءاللہ ایک ٹیم ہے وہ ریفرنسز بعد میں بھی ڈال دے گی اگر کوئی میں ریفرنسز بتانا بھول جاؤں، مگر یہ اسی کا حصہ ہے. کثرت السجود کا مطلب، کثرت السجود کا مطلب صرف یہ نہیں کہ لٹرل سجدے. سجود کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے جو آپ نے کہا تھا نا صحابی کو کہ فاعنی علی نفسک بکثرت السجود. اگر تمہیں میرا ساتھ چاہیے پھر زیادہ سے زیادہ سجدے کرو. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ سجدے یعنی اللہ کے ہر حکم کے آگے جھکو. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ یتیموں کا خیال رکھو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. میں اس پہ جھک جاؤں، میں اس پہ عمل کروں. اگر مجھے اللہ نے موقع کبھی دیا، توفیق دی تو میں کروں. اور اگر میرے اوپر امتحان ہی فرض کرو میں یتیم کا پڑ گیا، میں نہیں بھی کفالت کرنا چاہ رہا تھا مگر میں اس پہ صحیح کام کیا، تو قرآن نے خیر کہہ دیا اور نبی نے کہا خیر ہی خیر ہے اور ساتھ جنت میں میرا ساتھ ہوگا. ایسے حج روزے پہ نہیں کہا. بس تقویٰ ہو گیا نا. اگر تمہاری بیسکس عبادتیں، بیسک 5 نمازیں، سال میں ایک دفعہ 30 دن کے روزے، اگر صحت ہے اور اگر پیسہ ہے، استطاعت ہے، تو ایک بار زندگی کا حج جنت میں میرے ساتھ ہو. پیسہ ہے تو زکوٰۃ بھی تھوڑی دے دینا اگر جو نکلتی ہوئی. بس بیسکلی تو نماز روزہ ہی ہے اور کفالت یتیم تو رسول اللہ کے ساتھ ہو گئے. وہی بات ہوگی نا پریکٹیکل درود شریف والی. یہ پریکٹیکل درود شریف ہے.
پریکٹیکلی آپ رسول اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی بھی یتیم تھے اور کیسے ہم نے نبی کی سنت کو زندہ رکھا کہ یتیموں کی کیسے ہم نے مدد کی، کفالت کی. کتنے لوگ ہیں ہمیں جو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں سے پیار کرتے ہیں، یتیموں سے محبت کرتے ہیں. سوچئے گا. تو یہ ایک خوشخبری آپ کے لیے کہ رسول اللہ کا اگر ساتھ چاہیے آپ کو، میرا ٹاپک یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جنت کی ضامن ہے، ضمانت ہے. کیوں اور کیسے؟ یہ کیسے میں اب ہم بات ہماری یہاں الحمدللہ مکمل ہونے لگی ہے. اور یہاں تو ایک اور میں آپ کو خوشخبری اسی میں دیتا جاؤں. یہ جو کیسے میں چل رہا ہے نا، کثرت سجود، جھک جانا، اس کی تشریح میں یہ میں آپ کو باقی باتیں بتا رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیٹیوں کے بارے میں جامع ترمذی میں 1914 1914 اور جگہ بھی بہت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے بھی 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، اچھی تربیت کی، یعنی ان کو نیک بنایا، ٹک ٹاکرز نہیں بنانا، ان کو نیک بنانا ہے، ان کو نعوذ باللہ فحاشی سے بچانا ہے، ان کو یعنی اللہ نہ کرے کہ فاحشہ کسی کی بھی بیٹی یا بیٹا نکلے، مگر خاص آپ نے کہا ان کے ساتھ محبت کرے گا، ان کی اچھی تربیت کرے گا، ان کی یعنی شادیوں تک جو ہے نا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی. جس نے یہ کر دیا نا 3 بیٹیوں کا، اس کو جنت. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 2، آپ نے کہا اس کو بھی جنت. تو راوی کہتا ہے کاش ہم وہاں ایک کا بھی پوچھ لیتے. میرا یقین ہے ایک بھی جس کی بیٹی ہے نا، بیٹوں بیٹیوں کی تو سبھی کی اچھی کرنی، مگر بیٹی کی اگر آپ نے خاص توجہ سے رسول اللہ کا حکم ذہن میں رکھ کے، آپ کی سنت ذہن میں رکھ کے، پیار محبت، فاطمہ کو یاد رکھیے گا نا، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، تو آپ کو رسول اللہ کی بشارت ہے کہ آپ کو جنت ملے گی. مگر بات تو وہی کہ ہمیں خالی جنت تھوڑی چاہیے، ہمیں تو رسول اللہ کا ساتھ چاہیے. بہنوں بھائیوں، آپ کا ساتھ کیسے ملے گا؟ وہ آپ نے کہا من عال، یہ والی حدیث، یہ میں آپ کے لیے خاص طور پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اسی میں ہے، یہ بھی اس کثرت سجود میں شامل ہے سارا کچھ. من عال جاریتین دخلت انا وہو الجنہ کہاتین، ایسے 7 رسول اللہ کے جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کر دی، اچھی تربیت کر دی. اعلیٰ سارا کچھ آ جاتا ہے، اعلیٰ یعولو، یعنی ان کی اچھی تربیت، ان کی اچھے اخلاق، ان کی اچھی جگہ، نیک لوگوں کے ساتھ، نیک گھروں میں شادیاں، ان کی کفالت، سارا کچھ پیار محبت کے ساتھ. غم نہیں منانا کہ بیٹی ہو گئی. ایسے لوگوں کو یعنی تربیت، یاد رکھیے گا شرط ہے یہاں پہ، اعلیٰ میں تربیت لازم ہے، ملزوم ہے. اچھی تربیت، ان کو بچانا ہے معاشرے کی برائیوں سے. ایک اچھی نسل جڑی ہوئی ہے نا بیٹیوں کے ساتھ، بڑی حکمت والی بات ہے. آپ نے کہا جس نے یہ کر دیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہے. وہ بات ثابت ہو گئی کہ میرے پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے، میرے پہ سب سے زیادہ صلاۃ و سلام کہنے والے میرے ساتھ ہوں گے جنت میں، سب سے قریب ہوں گے میرے. ایسے ہے، یہ پریکٹیکل درود شریف کی بات ہو رہی، پریکٹیکل کثرت سجود کی بات ہو رہی ہے. تو رسول اللہ کی محبت ایسے ہے جنت کی ضامن. اور اس محبت کے اندر میں شروع میں بات کی تھی، جب ابو بکر عمر کا ذکر آیا تھا تو میں نے آپ کو کہہ دیا تھا، بھولیے گا نہیں، رسول اللہ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں نا، ان کو بھی ہمیں محبت کرنا ہے، کیونکہ وہ نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان سے محبت ہم نسبت رسول سے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ کے محب تھے، وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے. محب اور محبوب کا رشتہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے سلسلے کو نا ایک لڑی میں پرو دیا رے. آپ نے فرمایا، یہ وہ حدیث ہے، اس پر میں نے ہمارے ایک استاد محترم سے بات کر رہا تھا ایک مرتبہ، ان سے میں نے ایک حدیث کی صحت پوچھی. واقعہ ہے، سچا واقعہ بتا رہا ہوں، فون پہ بات ہو رہی، آج سے تقریباً 11 سال پرانی بات ہے. تو میں نے کہا حضرت فلاں فلاں حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. کافی ساری حدیثیں میں ان کو فون پہ سنا رہا تھا، انہوں نے زبانی عربی میں، انہوں نے کہا نہ یہ بھی نہیں صحیح، یہ بھی نہیں صحیح. عالم پاکستان کے ہی ہیں، تو سب کانٹیننٹ کہہ لیں. تو کہا کہ نہیں، اس کی جگہ نا تم یہ حدیث یاد کر لو. خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اس محبت سے انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ وہ حدیث آپ میرے سامنے کبھی بھی نہ رکھیں. الحمدللہ بفضلہ تعالی مجھے اس کے متن، الفاظ اسی دن ہی یاد ہو گئے تھے. بہت پیاری حدیث ہے، آپ بھی یاد کر لیں، شاید اس کا ہمیں ثمر مل جائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن حدیث، احب اللہ لما یغدوکم، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں غذا، رزق، نعمتیں سب دیتا ہے. پوری پہلے متن سنا دیتا ہوں، آقا کے الفاظ ہیں تو وہ پورے سنیں پھر ترجمہ کریں گے. سنتے ہوئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کرے
شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ بات. احب اللہ لما یغزوکم واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی. لڑی پرو دی آپ نے اوپر سے نیچے تک. 3 لوگ، 3 ہستیاں. آپ نے کہا اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، غذا دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ہر چیز وہ دیتا ہے. اللہ سے محبت کرو، یعنی تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اس سوائے سے کہ تم اللہ سے محبت کرو. ایمان ہی نہیں ہے، سمجھ رہے نا. اور رسول اللہ بھی آگے آپ نے کہا مجھ سے اس لیے محبت کرنی ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. مجھ سے اس لیے محبت کرنی ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اللہ کی محبت کے واسطے میرے سے محبت کرو. اور اگر مجھ سے محبت کرتے ہو میری محبت کے واسطے، میری محبت کے ناطے میرے گھر والوں سے بھی محبت کرو. وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ. یہی الفاظ ہیں، ٹیسٹ کر لیتے ہیں. یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ریویل کی تاکہ میں بھی نہ پڑھوں، آپ کے سامنے زبانی سناؤں، آپ زبانی سنیں، آپ پڑھ لیجئے. بہرحال یہ دارالسلام کی گریڈنگ کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے. سبحان اللہ. تو ایمان تازہ کریں، یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت اور یقیناً اہل بیت کی محبت، یہ ہمارے ایمان کا لازم و ملزوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. مگر اس کے ساتھ قرآن کی وہ آیت یاد رکھیے گا جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم پھر اس محبت پہ عملی اظہار بھی کریں. اگر صرف آپ لفظوں سے ہی کہی جائیں گے آئی لو اللہ، آئی لو رسول اللہ، آئی لو اہل بیت، مگر ان کی زندگی کا قطرہ بھی نہیں ہے ہمارے اندر، ان کی سنتوں کا، ان کے احکام، اللہ کے احکام، رسول کی سنتیں، اہل بیت جس چیز کے اوپر کھڑے ہوئے، جس چیز پر قیام کیا. اور اہل بیت سے مراد آپ کی ازواج مطہرات سیدہ خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ الطاہرہ سے لے کر، سیدہ سے لے کر آخری زوجہ محترمہ تک، سب کی سبھی، بھلے ماریہ قبطیہ بھی کیوں نہ ہو. ان کو بے شک وہ تھوڑی دیر نکاح میں رہیں کیونکہ وہ جاریہ کے اس میں آتی ہیں کیٹیگری، مگر میرے لیے وہ بھی میری ماں ہے. وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ہیں، نکاح میں آئی ہیں. ابراہیم کی ماں ہے، علیہم الصلاۃ والسلام کی ماں ہے ماریہ قبطیہ. ہم ان سب سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں، یہ ہماری مائیں ہیں. اور رسول اللہ کی اس وقت اس دنیا میں نسل، آپ کی عطرت، آپ کی اہل بیت اطہار چلی آ رہی ہے، وہ ختم نہیں ہونی. ان نشانیہ کا ہوا لبتر ہے. مگر ان ساری محبتوں کا تقاضا ہے کہ آپ صرف یہی نہ کہی جائیں. مثال دیتا ہوں، او امی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، امی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. امی کہیں بیٹا میری فلانی بات تو عمل کر لو، مان لو میری بات. تو آپ امی کے آگے فلسفی بن کے جو ہے امی کو سمجھانا شروع کر دیں کہ ماں تو کون ہوتی مجھے سمجھانے والی، ہو آر یو. محبت یہ ہوتی ہے کہ آپ جس سے محبت کریں، جس کو دل دیں، اس کی پھر ہر بات مانیں. یہ ہر جگہ چلتا ہے، یہ دنیاوی محبتوں میں بھی چلتا ہے. اسی لیے بڑے بڑے صوفیاء کہتے ہیں مجاز حقیقت کی سیڑھی ہے. مجاز کو ہی صحیح سمجھ لو گے تو حقیقت کی سیڑھی پہ چڑھ جاؤ گے. چڑھو اس سیڑھی پر تو سمجھ جاؤ گے کہ یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ عملی محبت ہو. نام صرف لیتے رہنا، کہتے ہیں نا نام نعوذ باللہ اب محمد صالح، اور کرتوت جو ہیں وہ سارے ابن شیطان والے ہوں، ابن ابلیس والے ہوں، یہ نہیں چلے گا. یہ دین دعووں کا خالی دین نہیں ہے، یہ کر کے دکھانے کا دین ہے. یہاں پر میں بات مکمل کرتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت نصیب فرمائے جس محبت سے ہمیں جنتیں نصیب ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتیں نصیب ہوں، اور روز محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب ہو، کوثر کا مشروب نصیب ہو، کوثر پہ حاضری نصیب ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بوسی کے اللہ مجھے آپ کو تو